اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ہماری بحث جو ہے وہ تفسیر موضوعی ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کے بارے میں بیان کر رہے تھے، کیونکہ ہم فقط روایات کو بیان کرتے ہیں، تشریح اور جو وضاحت ہوتی ہے اس کو ہم کم ہی بیان کرتے ہیں۔ فقط مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی تفسیر بیان کریں جو روایات کے لحاظ سے ہو۔ تو لہذا میرے سامعین محترم، ہم تفسیر برہان کو زیادہ تر بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرے سامعین، ہماری بات یہاں پہ پہنچی تھی، ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 2 حدیثیں رہتی ہیں اس آیت کے ضمن میں جو ہم نے بیان کر، تو وہ ایک جو ہے جو 16 نمبر ہے، یعنی 13 ہے، وہ ہے حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے مکہ کی زمین کا انتخاب کیا، پھر مکہ کی زمین سے بکہ کی زمین کا انتخاب کیا، پھر بکہ بیت اللہ کی زمین پر نور کا ایک خیمہ نازل کیا جس کو در و یاقوت سے محفوظ کیا، پھر اس خیمے کے درمیان میں 4 ستونوں کو نازل کیا اور چاروں ستونوں کے درمیان سفید لؤلؤ کو قرار دیا، اور ان کی لمبائی 7 ذراع تھی بیت کے چاروں کونوں میں، پھر ان میں سے خیمے کے نور سے نور کو قرار دیا جو قندیل کی منزلت پر تھے، اور اس بیت کے لیے 4 ستون قرار دیے کہ جن کی بنیاد تحت الثری اور بلندی عرش الاعلی تک تھی، اور ان کا 1/4 سبز زمرد کی، دوسری چوتھائی سرخ یاقوت اور تیسری چوتھائی سفید لؤلؤ کی، اور آخری چوتھائی چمکدار نور سے بھی نور تھی، اور بیت اللہ زمین کے تمام مقامات سے بلندی پر تھا، اور اس قندیل کا نور حرم کے مقام تک تھا۔ مقام ابراہیم والی قندیل سب سے بڑی تھی، اور کل قنادیل حرم 360 تھی، اور رکن اسود باب رحمت سے رکن شامی تک تھا جو کہ باب عنابے ہے، اور باب رکن شامی باب توسل، وسیلہ بنایا جانے والا کہ جس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی جاتی ہے، اور رکن یمانی باب توبہ ہے، یہ محمد وآل محمد اور ان کے شیعوں کا باپ ہے، اور جو حجر اسود تک ہے، یہ بیت اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت ہے اور جو اس کی مخلوق پر ہے۔ پس جب آدم علیہ السلام اور حوا زمین پر اترے تو آدم صفا پر اترے، اور پس اللہ نے آدم کا نام آدم رکھ دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اور حوا کو مروہ پر اتارا، مروہ کا نام عورت کے نام سے بنایا گیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام عورت کے ساتھ جنت سے زمین پر نازل ہوئے تھے۔ پس جب کہ آدم علیہ السلام نے مراعات
عورت کو مقام ابراہیم کی جانب میں خلق نہیں کیا تاکہ اس پر اعتماد کرتا۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اپنے گھر کو زمین پر اتارے۔ پس اس کو اتارا گیا، وہ زمین کے اوپر آ گیا۔ پس آدم علیہ السلام نے اس کے ساتھ اعتماد کیا، اور بیت اللہ کی بلندی زمین سے 7 ہاتھ تھی، اور اس کے 4 دروازے تھے، اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اور یہ مربع بھی تھا، اور جو خیمہ تھا وہ 200 ذراع 100 ذراع تھا۔ لہذا جناب جابر نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ابلیس تھا کہ جس نے سب سے پہلے گانا گایا، اور سب سے پہلے نوح بھی ابلیس نے کہا۔ جب آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے کھایا تو اس نے گانا گایا۔ جب ابلیس زمین پر آیا اور جنت کی نعمتوں کو یاد کر کے نوحہ بھی اس نے کہا، یعنی بلند آواز سے چیخ مار کر رونا، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 37 اور 38 کی طرف۔ فَتَلَقَّى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اب ترجمہ کرتے ہیں، پس آدم کو ان کے رب کی طرف سے کلمات ملے، اور خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ گئی۔ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی حزن و غم ہوگا۔ پس آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا وسیلہ جناب، یہ پہلی حدیث ہے اس دو آیات کے ضمن میں، کہ جناب کثیر ابن کلثم نے حضرت امام باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات کے بارے میں فرمایا۔ وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو القاء ہوئے وہ یوں تھے، لا الہ الا اللہ سبحانک اللہم وبحمدک علمت سوء وظلمت نفسی فاغفر لی وانت خیر الغافرین، لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک علمت سوء وظلمت نفسی فاغفر لی وانت خیر الراحمین، ولا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک علمت سوء وظلمت نفسی فاغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، وہ پاک و منزہ ہے، اے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، میں نے برائی کی ہے اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے، تو سب سے بہترین بخشش والا ہے، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، اے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، میں نے برائی کی ہے اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے،
تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ کوئی اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو پس تو بخش دے، تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اور تو پاک و منزہ ہے۔ اے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، میں نے برائی کی ہے اور اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے، تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو علامہ کلینی نے ایک اور روایت کو ذکر کیا ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، آپ علیہ السلام نے فرمایا آدم نے یوں سوال کیا بحق محمد و علی و فاطمۃ والحسن والحسین صلی اللہ علیہم۔ ایک اور حدیث میں ہے جو جناب ابان ابن عثمان نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تحقیق آدم علیہ السلام 40 دن تک کوہ صفا پر سجدے کی حالت میں جنت کے فراق اور اللہ کے جوار سے نکلنے پر روتے رہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا اے آدم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت آدم نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام میں آخر کیوں نہ روں جب اللہ نے مجھے اپنے جوار سے دور کر دیا ہے اور مجھے دنیا میں زمین پر نازل کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے جبرائیل میں کیسے توبہ کروں؟ پس اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے مقام پر ایک نورانی قبہ گول گنبد والی عمارت اتاری، پس اس کے نور سے مکہ کے تمام پہاڑ روشن و منور ہو گئے، پس وہ حرم کا علاقہ قرار پایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس حرم کی حدود کو معین کرنے کے لیے نشانیاں نصب کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے آدم آپ کھڑے ہو جائیں، پس وہ ترویح کے دن وہاں سے نکلے اور حکم دیا کہ آپ علیہ السلام غسل کریں اور احرام زیب تن کریں، اور آپ علیہ السلام یکم ذی الحج کے دن جنت سے نکلے تھے، پس 8 ذی الحج کا دن ہوا یوم ترویح، جبرائیل نے آپ علیہ السلام کو مینا کی طرف نکالا اور مینا میں آپ علیہ السلام نے رات بسر کی۔ پس جب صبح ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان کی طرف نکالا، اور جب آپ علیہ السلام کو مکہ سے نکالا تھا تو ان کو تلبیہ کی تعلیم دی اور ان کو کہا کہ تلبیہ کہو۔ پس جب عرفہ کا دن کا زوال الشمس ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے تلبیہ کو روک دیا اور ان کے حکم دیا کہ وہ غسل کرے۔ پس جب نماز عصر کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام کو وقوف عرفات کروایا اور ان کو کلمات کی تعلیم دی جو ان کے رب کی طرف سے القاء ہوئے تھے، اور وہ کلمات یہ تھے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت علمت سوء وظلمت واعترفت بذنبی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت علمت سوء وظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی انک انت خیر الغافرین۔ وسبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا علمت سوء وظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی وانک انت التواب الرحیم۔
پس غروب آفتاب تک آدم کھڑے رہے اور آسمانوں کی طرف دونوں ہاتھ بلند رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے۔ پس جب سورج غروب ہو گیا تو آپ کی مشعر کی طرف واپس پلٹا دیا اور آپ علیہ السلام نے وہاں پر رات بسر کی۔ پس صبح ہوئی تو آپ مشعر الحرام میں کھڑے ہو گئے اور انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا اور دعا کی تو توبہ قبول کی، توبہ طلب کی۔ پھر آپ کو منا کی طرف لے جایا گیا تو جبرائیل نے آپ کو حلق کرنا یعنی سر منڈوانا حکم دیا۔ جو بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام کے سر پر تھے ان کے حلق کا حکم دیا۔ پس آپ علیہ السلام نے حلق کروایا، پھر واپس آپ کو مکہ کی طرف واپس پلٹایا۔ پس جب آپ جمرہ اولا کے پاس آئے تو شیطان آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ اے آدم کہاں جا رہے ہو؟ پس جبرائیل نے کہا اے آدم اس کو 7 کنکریاں مارو اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر بلند کرو۔ پس آدم نے ایسا ہی کیا اور شیطان وہاں سے چلا گیا۔ آدم علیہ السلام پھر جانے لگے تو جمرہ ثانیہ کے پاس پھر شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ پس پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو پھر 7 کنکریاں مارو، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر بلند آواز سے کہو۔ آپ علیہ السلام نے ویسے ہی کیا تو ابلیس چلا گیا۔ پھر جمرہ ثالث کے پاس ابلیس حضرت آدم کے سامنے آیا۔ پس آدم علیہ السلام کو پھر حکم دیا ہوا کہ اس کو 7 کنکریاں مارو اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر بلند کرو۔ پس آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو ابلیس لعنت اللہ علیہ وہاں سے چلا گیا۔ تو جبرائیل نے آدم سے کہا کہ آج کے دن کے بعد آپ علیہ السلام کو اس کو ظاہری طور پر کبھی نہیں دیکھو گے۔ پس بیت اللہ کی طرف جاؤ اور جبرائیل نے آپ کو کہا کہ بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کریں۔ پس آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ پس جبرائیل نے عرض کیا اے آدم اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور آپ تیری زوجہ کو تیرے لیے حلال قرار دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کا حج مکمل ہو گیا تو وادی بطحا میں ملائکہ آدم علیہ السلام سے ملے اور عرض کیا اے آدم اللہ آپ کے حج کو قبول کرے، ہم آپ سے قبل اس گھر کا 2000 سال قبل سے حج کرتے آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم کل بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔